بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع ثانی کی آج آخری سوموار کا دن ہے اور یہ رات بھی مقدر والوں کو ملے گی۔ وقت تو اپنی رفتار سے گزر رہا ہے، لیکن وقت کی اہمیت کرنے والے کچھ لوگ ہیں اور کم لوگ ہیں۔ تو آج رات آپ نے ایک چھوٹا سا عمل ضرور کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مٹھی صرف دانوں کی لینی ہے اور گندم کے دانے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک دفعہ سب مل کر آج سوموار کے دن اپنے نبی کے اوپر سب مل کر درود پڑھتے ہیں، اور جو بندہ اس درود کے اندر شامل ہو جائے گا اجتماعی، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنا پیسہ دیں گے کہ کبھی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ ذوق سے، شوق سے، پیار سے، محبت سے اس درود کو سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وظیفہ بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اب دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ، جو لوگ اس درود کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے گھروں کے اندر امن اور سکون پیدا کر، ان کے گھروں کے اندر ان کی اولاد کو حیا دے اور غیرت دے۔ اے میرے اللہ، گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا دے۔ گھروں کے اندر جو ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، مرض ہے، سب کو یا اللہ ختم کر دے۔ ناظرین، عمل بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ عمل یہ ہوگا کہ ایک مٹھی دانے گندم کے دانے لے لینے ہیں۔ آج سوموار کا دن ہے اور رات کو آج کرنا ہے یہ عمل۔ تو یہ ربیع ثانی کی آخری سوموار ہے، یہ 1 سال کے بعد موقع ملتا ہے انسان کو۔ تو خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ اس عمل میں شامل ہو جائیں گے، تو جو نہیں ہوں گے ان کو بدبخت بھی نہیں کہنا چاہیے، مقدر کی بات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا رزق کسی اور طریقے سے اللہ نے لکھا ہو۔ تو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہوگا، یہ جو درود ہے نا نماز کے اندر، وہ درود، اور اس کے بعد یہ جو ابھی ہم نے درود پڑھا ہے یہ درود پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے حضرت یونس علیہ السلام، دیکھو نا، انسان جب کسی چیز میں قید ہو جاتا ہے اور پھر نہ باہر کی ہوا لگتی ہے، نہ روشنی آتی ہے، نہ دنیا نظر آتی ہے، تو ایک مکفل سا انسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے انسان کو اس طریقے سے قابو کرنا، پھر اس کو دیکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تھا، ویل مچھلی کا نام تھا، تو وہ مچھلی نے جب نگلا تو اللہ نے اس کو حکم دیا مچھلی کو کہ تم چلی جاؤ
زمین کی نیچے سمندر کی تہوں میں اور بالکل سکون سے آرام سے بیٹھ جانا، میرے یونس کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام پر ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک تو یہ کہ رات دن آتا ہے، رات کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اپنا اندھیرا، اور پانی کی تہوں میں تھے اور وہ بھی اندھیرا۔ تکلیف تو تھی بہت زیادہ، اندھیرے میں کیسے انسان رہ سکتا ہے، تڑپ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اتنے دماغ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت یونس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کو نہیں بھولے۔ اللہ، دیکھو نا، اگر ایک انسان لیٹا ہوا ہو نا، اس کے اوپر کپڑا دے کر، رضائی دے کر دبا لو نا، وہ عجیب سی اس کی کیفیت ہو جائے گی، عجیب سی، گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو یونس علیہ السلام اس حالت میں تھے اور اس سے بھی زیادہ دقت تھی۔ تو اس وقت یونس علیہ السلام اس بہت بڑے امتحان میں بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولے۔ یہ ہے کمال انسان کا، یہ ہے کمال نیک بندے کا، یہ کمال ہے کامل ایمان والے کا۔ تو جس کا یقین اللہ پر ہو، پھر وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے جس حالت میں بھی ہو۔ تو اللہ نے جب اس کی حالت کو دیکھا یونس علیہ السلام کی، اللہ نے کلمات نازل کیے، یہی کلمات تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے پڑھے، اللہ پاک نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اب میرے یونس کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دو، آزاد کر دیا، روشنیاں دے دی، امتحان ختم کر دیا۔ تو ناظرین، پیسہ نہ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، یہ میرے رب کے امتحانات ہوتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، رزق نہ ہو، نوکری نہ ہو، اولاد نہ ہو، بیمار ہو، یہ میرے اللہ کے امتحانات ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ آیت پڑھنی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے۔ 21 مرتبہ اس کو پڑھو۔ پھر اللہ کا ایک نام ہے یا اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام، 2 صفاتی نام، یا غنیو یا مغنیو، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان دانوں کے اوپر دم کر دینا ہے، جو مٹھی کے اندر دانے ہوں گے ان کے اوپر۔ پھر یہ دانے آپ نے جہاں پر چھوٹے چھوٹے کیڑے چونٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر پھینک دینے ہیں۔ یہ عمل کسی کو بتانا نہیں، ابھی نہیں بتانا۔ جب امیر ہو جاؤ گے، رنگ لگ جائیں گے، پھر اللہ کی فراوانی ہوگی، رزق کی، گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، تو پھر لوگوں کو بتاؤ گے تو پھر لوگ یقین بھی کریں گے۔ ویسے تو کوئی نہیں مانے گا، کیا مانے گا؟ تو اس لیے اپنے آپ پر آزماؤ، اپنی ہستی کو دیکھو، اپنی شخصیت کو دیکھو، اپنے آپ کو پرکھو، پھر اللہ کا نظارے دیکھو۔ یہ ایک تحفہ دیا ہے، امید ہے کہ سب لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو یقیناً آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو، چینل کو سبسکرائب بھی کرو اور آگے دوستوں میں بھی شیئر کرو، تاکہ کسی غریب کا کام بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔